السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میاں بیوی کے 3 ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، غربت آتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 3 کاموں کو آپ کبھی بھی بھول کر بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ 3 کام کریں گے تو یاد رکھنا تمہارے گھر کو غربت کا سمندر گھیر لے گا، تمہارا گھر غربتوں کے دلدل میں پھنس جائے گا، چاروں طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں گھر کو گھیر لے گی، اور پھر اس دلدل میں آپ اس طرح سے پھنسو گے کہ آپ پھر کبھی باہر نہ نکل پاؤ گے۔ آخر یہ 3 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور بیماریوں اور پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ سکون کی اینٹوں پر بنایا گیا گھر جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آئیے دوستو، حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میاں بیوی کے ان 3 کاموں کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان کاموں کے بارے میں جان کر آپ کی بھی آنکھیں کھلی رہ جائے گی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں، اور دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے اسے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ اور لوگوں کے پاس بھی یہ معلومات پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، مدینہ شہر میں ایک شخص بہت دور سے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی لمبے سفر پر جانا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سفر سے واپس لوٹ کر مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس وقت تک آپ بہت تھک چکے تھے، اس لیے آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور وہاں پر آپ کو ایک گھر نظر آیا۔ گھر کے پاس ایک دیوار تھی۔ یہ دیکھ کر کے آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور اس دیوار سے اپنے جسم کو ٹیک لگا کر کے وہیں بیٹھ گئے۔ آپ وہاں پر بیٹھ کر آرام فرما ہی رہے تھے کہ آپ نے سنا کہ اس گھر کے اندر سے کسی عورت کی چیخ و پکار کی اور رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور آپ نے سنا کہ اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کو مار پیٹ کر رہا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی اور گالی گلوچ کر رہا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر زور زور سے چلا بھی رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو طعنے بھی دے رہا تھا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر بیٹھ کر کے سب سن رہے تھے۔ ان کی باتوں کو سننے کے بعد آپ نے میاں بیوی دونوں کو اپنے پاس بلایا اور اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، اب تو یہ بتا کہ یہ شخص تجھے کب سے مار رہا ہے، کب سے تم کو رلا رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت سسک سسک کر رونے لگی اور رو رو کر کے کہنے لگی کہ یا امام علی، میرا باپ بہت غریب تھا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دہیج میں کچھ بھی نہیں لینا ہے، لیکن آج جب یہ مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا ہے تو مجھے طعنہ دینے لگا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ یہ ہر روز مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور ہر روز مجھے کہتا ہے کہ میرے اس گھر سے باہر نکل جاؤ، لیکن یا علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے باپ فوت ہو چکے ہیں اور میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، اس لیے اب میں اس کا گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اسی لیے اب مجھے یہ مارتا ہے تو مارتا رہے۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے یہ عورت گھر میں آئی ہے تب سے غربت لے کر کے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں۔ اے شخص، یہ بتا، غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگ دستی کو کس نے پیدا کیا؟
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس لیے یہ غربت اور تنگ دستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، ایسے دوڑتی ہے اور بھاگتی ہے کہ اللہ اگر اسے حکم دے دے کہ فلاں شخص کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو یہ غربت فوراً ہی اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر شخص دن بدن تنگ ہوتا جاتا ہے اور وہ لوگ پریشانیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر تم اپنے گھر سے غربت کو دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام بھول کر بھی مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی وہ دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے کہ یا علی، وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ یہ سن کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب اور اس گھر میں کیا آ سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکی اور برکت کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اے شخص، دوسرا کام ہے میاں اور بیوی میں آپس میں لڑائی کرنا، آپس میں جھگڑا ہونا۔ یہ عمل بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، ایک دوسرے کے آگے جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت کو برباد کرنا، ایک دوسرے کو تانا دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایسا کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھروں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں کبھی بھی داخل نہیں ہوتے۔ اس عمل سے شیطان کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، جو شخص جن گھروں کے اندر یہ 3 کام ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کاموں کو چھوڑ دے، ان کاموں سے باز آ جائے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 قول تھے، اگر آپ کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں تو برائے مہربانی آپ اس کو بند کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ شادی شدہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ جو لوگ اس ویڈیو کے محتاج ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد آپ جس پیچھے دیے ہوئے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔